بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لنتا وائس چینل پر آپ سب کا خوش آمدید۔ لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ اسٹوری لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ انکار، ایک ایسی خوبصورت ضدی لڑکی کہانی جس نے سچی محبت کی اپنے ایک کزن سے، اور محبت کا جواب بدلے میں اسے کیا ملتا ہے؟ انکار۔ انکار کی صورت میں اس انکار کی وجہ، اس لڑکی کا پاگل پن اسے کس حد تک لے جائے گا۔ کہانی بہت خوبصورت، آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام صفاحت ہے۔ میرے گھر میں میرے والدین، مجھ سے چھوٹا ایک بھائی اور پیاری سی میری چھوٹی بہن ماہم رہتے ہیں۔ میں گریجویشن کر چکا ہوں اور اب ایک بینک میں مینیجر کی پوسٹ پر ہوں۔ میرے برابر میں میرے سب سے پیارے تایا جان اور تائی جان، ان کا گھر ہے۔ ان کی دو بیٹیاں، ایک غزل سے چھوٹی ہبا۔ تایا جان مجھ سے بہت محبت کرتے کیونکہ ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا۔ غزل، جو میری والدہ کی اولین خواہش کہ غزل کو ہی اپنی بہو بنائیں گی، اور غزل کو میں بے پناہ محبت کرتا تھا۔ غزل کو اپنی زندگی کے لیے چن چکا تھا اور ممی سے بول چکا تھا، اور اس طرح غزل سے اپنی محبت کا اقرار کر چکا تھا۔ بہت رسپیکٹ کرتا تھا میں غزل کی۔ بہت اچھی لڑکی میری یہ کزن غزل، اور ہماری بات چیت خاموشی کے ساتھ ہو چکی تھی۔ ارادہ تھا، تائی جان کا بھی ارادہ تھا اور میری والدہ کا، کہ بہت جلد ان دونوں کی انگیجمنٹ ضرور کریں گے، اور انہوں نے ابھی خاندان والوں پہ ظاہر نہ کی یہ بات۔ میری دو خالہ، ایک خالہ میری بیرون ملک میں مقیم اور دوسری خالہ کراچی میں ہی تھی۔ ان کی بیٹی گل افشاں، خالہ کا بہت اسٹیٹس تھا، بہت رچ فیملی۔ میری خالہ جہاں شادی ہو کے گئیں بہت ہی اچھے خاندان والے تھے۔ ہم لوگ بس نارمل فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ خالو کا بہت بزنس تھا۔ گل افشاں بچپن سے ہی بہت ضدی، خود سر تھی، بہت زیادہ ضد کرتی، جس بات کو کہتی اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتی تھی۔ خالہ بھی اب بہت مجبور سی رہنے لگی تھی۔ گل کی ضد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ غزل اور میرا رشتہ تو طے ہو گیا تھا، بات چیت ہوئی، مگر ماما کا خیال تھا کہ بہت جلد تم دونوں کی انگیجمنٹ کر کے اور 1 سال کے بعد رخصتی کر کے گھر لے آؤں گی غزل کو۔ میں بھی بہت خوش تھا، مگر خوف تھا تو صرف گل سے، کیونکہ گل مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ خالہ مجبور تھی، انہیں پتا تھا کہ میرا رشتہ غزل سے ہو چکا تھا، مگر وہ کیا کرتی، ہمیشہ سمجھاتی۔ گل بتا چکی تھی مجھ سے کہ شادی میں صرف تم سے کروں گی۔ ہر بار میں اسے نگلیٹ کرتا اور احساس دلاتا کہ میں صرف غزل سے محبت کرتا ہوں۔ ایک دن خالہ میرے گھر آئی ہوئی تھی، آفس سے میں جلدی آ گیا تھا۔ خالہ خالو سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد میں لان میں بیٹھ گیا۔ میں کال پر اپنے دوست سے بات کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے سامنے گل نظر آئی، آ کر بیٹھ گئی۔ کال سے جب میں فارغ ہوا، ہائے ہیلو تو میری تھی ہی گل سے، مگر میں بہت ڈرنے لگا تھا۔ وہ ایک جنونی لڑکی تھی۔ کہنے لگی مجھ سے، صفاحت، میں بہت سیریس ہوں تمہاری محبت میں۔ گل، تم تو جانتی ہو نا کہ میں غزل سے کتنی محبت کرتا ہوں، کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میں بھی تو تمہیں آج یہی بتانے آئی ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی تھی، کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ میں بہت سیریس ہوں، مگر میں تمہارے لیے بالکل سیریس نہیں ہوں، اور تم ایک بہت خوبصورت لڑکی ہو۔ تمہیں بہت اچھے لڑکے مل جائیں گے، ہاں مل جائیں گے، مگر صفاحت جیسا نہیں۔ گل، تم کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ بس میں آج تمہیں یہی بتانے آئی تھی، یا تو میں اپنی جان دے دوں گی یا غزل کو نہیں چھوڑوں گی۔ انف، اگر تم نے کبھی بھی غزل کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا سوچا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ غزل کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ میں بھی تمہیں بتا رہی ہوں کہ غزل کو چھوڑ دو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میں بھی
اپنی محبت کو کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتی۔ گل تمہیں سمجھ نہیں آتا ہے، تم کو میں کیسے سمجھاؤں؟ میں اسے سمجھاتا رہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ گھر لوٹا رات میں تو ماما نے بتایا خالہ آئی تھیں، اب تو چلی گئی۔ تم تھوڑی ہی دیر بیٹھے؟ جی ممی بس کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، اور اس طرح میں اس بات کو بھلا دینا چاہتا تھا۔ غزل سے اکثر میری کال پر بھی بات ہوتی، کبھی غزل ہمارے گھر آتی، میں چلا جاتا کیونکہ ہمارا گھر برابر میں ہی تھا۔ گھر والے بھی بہت خوش تھے، اور جب ماما نے خالہ سے ذکر کیا کہ اب انگیجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، مگر گل کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ میں آپ کو ضرور انوائٹ کرتی، تو خالہ نے یہی کہا کہ مناسب نہیں کہ میں گل کے ساتھ آؤں۔ تمہیں تو پتہ ہے گل کی کیا حالت ہو جاتی ہے جب وہ غزل کا نام سنتی ہے۔ اور اس طرح پھر خاموشی کے ساتھ ماما نے تائی جان کیا جا کے میری انگیجمنٹ غزل کے ساتھ کر دی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے اور زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد مجھے آفس کی طرف سے اسلام آباد جانا تھا، تو میں نے بھی پاپا سے ذکر کیا، اور مجھے ماما نے یہی کہا اپنا بہت خیال رکھنا، ٹینشن نہیں لیا کرو۔ انہیں پتہ تھا گل کی بات وہ جانتی تھی مگر مجبور تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ گل کو اس گھر میں لے آئیں، لیکن کیا کرتی؟ غزل کو میں بہت پسند کرتا تھا اور ماما کو بھی غزل بہت پسند تھی، اور اس طرح ماما کو میں نے کہا آپ بالکل ریلیکس رہیں، ماہم میری بہن، اس کو بھی کہا خیال رکھنا غزل کا۔ میں اسلام آباد ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، غزل سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ غزل اپنا بہت خیال رکھنا، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ میں اپنا بہت خیال رکھوں گی، اور ہاں گل سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، وہ کچھ نہیں کرے گی، بہت اچھی کزن ہے آپ کی، میں تو کہتی ہوں گل کا انتخاب کر لیں۔ آج تو کہہ رہی ہو مگر آئندہ میں تمہارے منہ سے یہ بات کبھی نہ سنوں۔ میں تمہارے لیے کتنا سیریس ہوں، بہت خوش نصیب ہوں، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ جیسا مجھے ساتھی ملا۔ بہت قدر کرتی ہوں میں آپ کی، تم ہو ہی اتنی پیاری۔ گل بہت اچھی کزن ہے میری، مگر میں کیا کروں کہ اسے سمجھ نہیں آتا، ایک ہی نام بس صفاحت، میں کیسے سمجھاؤں؟ آپ ریلیکس ہو جائیں، آپ جائیں، میں آپ کے لیے بہت دعا کروں گی، اپنا بہت خیال رکھنا۔ اور اس طرح غزل سے میری ملاقات اس دن ہوئی، اور میں تایا جان سے اجازت لے کے چل دیا۔ غزل سے میری بات ہوئی تھی کہ اپنا بہت خیال رکھنا۔ 2-4 دن گزرے، میں پہنچ چکا تھا، کال پر ہماری بات ہوتی تھی کہ غزل کی بھی کال آئی تھی، اور ماہم نے بھی مجھے انفارم کیا کہ گل بہت خوش ہے، اس کی برتھ ڈے ہے اور اس نے گیٹ ٹوگیدر رکھا ہے اور سب کو ہی انوائٹ کیا ہے۔ میں نے کہا غزل کو نہ لے جانا۔ اس نے کہا اس نے بہت خوشی سے کہا ہے، اور صفات بھائی میں ذمہ داری لے رہی ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، تم اس کا بہت خیال رکھنا، لیکن میں پرمیشن نہیں دوں گا۔ آپ پلیز ایک دفعہ غزل آپی سے بات تو کیجیے، ان کا بھی دل چاہ رہا ہے جانے کے لیے۔ گل نے اپنی تمام فرینڈس کو بلایا ہے نا؟ اچھا میں غزل سے بات کر لوں گا۔ اور اس طرح بھی میری غزل سے کال پر بات ہوئی، اور اسے میں نے سمجھایا جاؤ گی مگر بہت اپنا خیال رکھنا، گل سے دور رہنا، اور وہ بھی خوش ہو گئی، اور اس طرح میں نے اسے پرمیشن دی۔ غزل آپی آپ تیار ہیں؟ دیر ہو رہی ہے، ہم لوگ جانے کو تیار ہو چکے ہیں۔ ہاں امی بھی تیار ہے، میں بھی تیار ہو چکی ہوں، تو بس پھر چلتے ہیں نا خالہ کی ہم۔ اور اس طرح ہم سب تیار ہو کے چل دیے، اور جب ہم وہاں پر پہنچے تو گل بہت خوش ہوئی ہم لوگوں سے مل کے، اس نے اپنی فرینڈس وغیرہ سے بھی ہمیں ملاقات کروائی، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہت خالہ کا گھر تو بہت ہی پیارا، ہم لوگ جب بھی جاتے وہاں بہت انجوائے کرتے۔ گل ہمیں دیکھ کے بہت خوش ہو گئی، تائی جان ممی سب وہاں پہ روم میں بیٹھ گئی تھیں، اور گل نے صرف اپنی فرینڈس کو بلایا تھا، صرف ہم لوگوں کو انوائٹ کیا، خاندان میں اس نے اور کسی کو نہیں بلایا تھا، کیونکہ وہ اس طرح کے مزاج کی تھی کہ اس سے کزنس بھی بہت ڈرتی تھی گل سے، کیونکہ گل بہت پراؤڈ، بہت زیادہ خوبصورت۔ ہم لوگ بھی بہت خوش تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک سے میسیجز آنا شروع ہو گئے صفات کے۔ میں میسیج پڑھ رہی تھی کہ میں نے ماہم سے کہا کہ ماہم کال بھی اتنی ساری آ رہی ہیں، تمہارے بھائی کی صفحات کی کال ہے، میں کہاں بات کروں، اتنا شور ہو رہا ہے۔
تمہیں تو پتہ ہے نا، اگر میں ان کو ذرا سا بھی رپلائی نہ دوں تو خفا ہو جاتے ہیں۔ جی غزل آپی، مجھے پتہ ہے صفات بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ آپ اگر انہیں رپلائی نہ دینا وہ غصہ ہو جاتے ہیں، کام بھی آفس کا نہ کر پائیں گے۔ آپ ایک کام کریں نا، یہاں سے آپ چھت پر چلے جائیں، وہاں بات کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں یہی سوچ رہی ہوں کہ اچانک گل نے آ کے کہا کہ تمہیں بلا رہی ہیں خالہ، تم نے ان کی ٹیبلٹ کہاں رکھی ہے؟ وہ کھانے سے پہلے ٹیبلٹ لیتی ہیں۔ او ہاں، وہ میرے پرس میں ہی تھی۔ تم جاؤ، خالہ تم دونوں کو بلا رہی، ہم دونوں بہنیں ہبا اور میں وہاں چلے گئے، اور غزل آپی سے کہا اپنا خیال رکھیں، آپ کال کر کے آ جائیے گا۔ گل نے بھی جاتے ہوئے دیکھا غزل آپی کو۔ غزل آپی چھت کی طرف چلی گئی اور گل جو تھیں وہ باتیں کرنے لگی اپنی فرینڈ سے۔ میں باتوں میں اتنی مصروف ہو گئی تھی، وہاں پر آنٹی بھی بیٹھی ہوئی تھیں، ماما بھی تھیں، سب لوگ باتیں کر رہے تھے، تو میں ٹیبلٹ کھلا کر مجھے کافی دیر کے بعد بہت زور اور شور کی آواز آئی، اور اندر لوگ لڑکیاں چیخ رہی تھیں۔ ہم لوگ جب دوڑتے ہوئے گئے تو وہاں ہم نے جب یہ دیکھا منظر، تو ہمارا جو مطلب حال تھا وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ غزل آپی نیچے گری ہوئی تھی بری طرح، اور گل منہ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے کھڑی تھی۔ ماما نے، سب نے زوردار، خالو نے چلا کے کہا یہ کیا ہوا، جلدی کرو۔ جو دیکھا تو غزل آپی بالکل اپنے ہوش میں نہیں تھی، اور خون بھی بہہ رہا تھا ان کے سر سے۔ ایمبولینس منگواؤ جلدی کرو، اور اس طرح خالو نے انفارم کیا، ایمبولینس بلوائی۔ غزل آپی کو گود میں اٹھایا اور انہیں بیڈ پہ لٹا دیا، اور وہ ویٹ کر رہے تھے ایمبولینس کا، کہ اچانک ہم لوگوں نے پوچھا چلا چلا کے یہ کیا ہوا، یہ کیسے گری تھیں، یہ کیا ہو گیا غزل آپی کو؟ تو اچانک سے گل کی ایک فرینڈ بہت کانپ رہی تھی، ڈری ہوئی تھی، اور اس نے صاف بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بس گل نے یہ کہا کہ میرے بھی کزن صفات ہیں نا، ان کی کال ہے، غزل اوپر گئی ہے، سوچ رہی ہوں میں بھی ہائی ہیلو کر کے ابھی آتی ہوں۔ غزل کو راستہ نہیں پتا نا، میں اسے ابھی لے کے آتی ہوں۔ اتنی دیر میں گل اوپر گئی، اور وہ لڑکی بتاتے ہوئے اتنی بری طرح کانپ رہی تھی کہ گل کی کال آ رہی تھی بار بار، تو میں نے اس کا فون اٹھایا، اور میں جوں ہی فون اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف گئی تو میں وہیں میرے قدم جم گئے۔ غزل کو بہت زور سے گل نے سیڑھیوں سے دھکا دیا، اور وہ گرتی ہوئی گئی، میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں بھاگنا چاہ رہی تھی کہ کسی طرح غزل کو تھاموں، غزل سیڑھیوں سے بہت بری طرح گری۔ یہ تم نے کیا کیا گل، تم نے تو جان لے لی میری بچی کی۔ اور اس طرح ہم سب چلا رہے تھے، میں بھی رو رہی تھی۔ ایمبولینس آئی اور ان کو غزل آپی کو ڈال کے سب لوگ جب جانے لگے، میں وہیں رک گئی تھی۔ ماما نے کہا تم ابھی یہیں ٹھہرو۔ خالہ نے کہا بھی گل کانپ رہی ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ خالہ بھی ہاسپٹل جانے لگی تو گل نے چلا کے کہا میرے راستے کا کانٹا جو تھی نا، میں نے اسے مار دیا۔ خالہ نے ایک زوردار تھپڑ لگایا گل کو، اور اس کی دوستوں کو کہا کہ ذرا گل کو سنبھالو، ہم ابھی ہاسپٹل سے آتے ہیں۔ اور اتنی دیر میں جب ہم وہاں گئے، میں بھی وہیں تھی، گل کے ساتھ تھی، اور گل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دماغ اس وقت عجیب حالت تھی اور کانپ رہی تھی۔ اور پھر اس طرح سے ہاسپٹل گئے، ٹریٹمنٹ شروع ہوئے۔ اتنے گھنٹے کے بعد جب پتہ چلا تو ڈاکٹرز نے بتایا، اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا، جو خون تھا وہ بھی انہوں نے اس کی بینڈیج وغیرہ کر کے، جب ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ غزل کوما میں جا چکی ہے، دماغ پر اتنی گہری چوٹ آئی، اسے ایڈمٹ کر لیا تھا۔ اتنا ممی رو رہی تھی، تائی جان اتنا رو رہی تھی، صفات بھائی کو ذرا سا بھی اگر پتہ چل جاتا وہ دل پر اثر لے لیتے، کہ ہم لوگ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ممی ہاسپٹل میں تھی، خالہ جان جب وہاں سے آئیں تو انہوں نے ہم لوگوں کو بھی پھر ہاسپٹل میں چھوڑ دیا، اور وہ گل کے پاس تھی۔ گل کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، ہم لوگ سب ہاسپٹل میں تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، مگر مما نے مناسب نہ سمجھا کہ صفحات کو انفارم کیا جائے، کیونکہ وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ روزانہ جاتے، پاپا جاتے، سب جاتے ہاسپٹل، خالو روزانہ آتے، مگر کوئی امید کی کرن نہ تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا آپ کی دعائیں ایک دن رنگ لائیں گی تو شاید یہ ہوش میں آ جائیں۔ جو حالت غزل آپی کی دیکھی تھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور پھر پتہ چلا، خالہ جان نے بتایا کہ آ کر دیکھ لو گل کی کیا حالت ہے۔ گل کبھی اپنے آپ کو چلاتی ہے، کبھی روتی ہے، کبھی مارتی ہے، اور کہتی ہے کہ صفات آ کے مجھے مار ڈالے گا کیونکہ میں نے غزل کو مار دیا۔ اور صفات، اس نے تو مجھے انکار کیا تھا نا، میری محبت کی قدر نہ کی۔ وہ یہ کہتی اور بے ہوش ہو جاتی، روزانہ اس کی یہ حالت تھی۔ ایک دن تو اس کی یہ حالت ہوئی کہ اس نے
چاقو اٹھایا اور خود کو مارنے کی کوشش کی۔ ہاسپٹل جب لے کر گئے، اس کا اتنا ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے یہی کہا کہ اسے مینٹل ہاسپٹل لے جائیں۔ خالو اور خالہ کی بہت بری حالت تھی، اس نے اتنا اپنے دماغ پر اثر لیا تھا کیونکہ وہ بے پناہ محبت کرتی تھی صفات بھائی سے۔ اس نے غزل کی بھی بات کو وہ سمجھتی تھی میں نے اس کی جان لے لی، اور اس طرح گل آپی مینٹل ہاسپٹل چلی گئی۔ صفات بھائی جب ایک ہفتے کے بعد آئے، ہمیں تو سمجھ نہ آیا کہ ہم انہیں یہ سب کیسے بتائیں۔ بہت ہمت کی ماما نے، بہت ہمت کی پاپا نے، اور جب انہیں سب کچھ بتایا، چلا چلا کے وہ کہتے رہے کہ تم لوگوں نے اس دن مجھے کیوں نہیں بلایا۔ ان کی بہت بری حالت تھی، ہاسپٹل گئے اور انہوں نے جب دیکھا تو وہ زاروں قطار رو رہے تھے کیونکہ غزل تو اپنے آپ میں ہی نہیں تھی، بس وہ لیٹی رہتی کوما میں تھی۔ رو رو کے صفات بھائی کا برا حال تھا، اور اس کے بعد وہ خالہ اور خالو کے گھر گئے۔ ہم لوگوں نے انہیں کچھ نہ بتایا، ہر بات چھپا لی تھی کہ گل اب کہاں رہتی ہے۔ اور جب وہ گئے، خالہ اور خالو نے بہت زیادہ معذرت کی، بیٹا معاف کر دو، غزل تو کوما میں گئی مگر گل ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ تمہیں کچھ نہ بتایا نا گھر والوں نے کیونکہ تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتے تھے۔ خالہ کیا ہو گیا، آپ اتنا رو کیوں رہی ہیں، اور گل کدھر ہے؟ گل نے تو جو کچھ کیا میں نے اللہ پر چھوڑ دیا، غزل تو کوما میں جا چکی ہے، مگر میں ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتا ہوں، گل کو بلائیں، مجھ سے کچھ سوال کروں گا۔ خالہ نے میرا ہاتھ گھسیٹا اور رو رہی تھی، اور خالو نے مجھے گاڑی کی طرف لے گئے اور کہا بیٹھو، گل سے ملواتے ہیں۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں، کیا ہو گیا گل کو؟ اور جب مینٹل ہاسپٹل میں گیا تو میں برداشت نہ کر سکا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا جب میں نے گل کو دیکھا، گل کی حالت، زنجیروں میں گل کو رکھا ہوا تھا۔ گل یہ کیا ہو گیا تمہیں، یہ سب کیسے ہو گیا؟ مجھے سب پتہ چل گیا گل، مجھے خالہ نے سب کچھ بتا دیا۔ غزل کی جو آج یہ حالت ہوئی تمہاری وجہ سے ہوئی۔ میں نے تو غزل کی زندگی اللہ پر چھوڑ دی، کبھی نہ کبھی ہوش آئے گا، مگر گل تم نے کیا کیا؟ اسے تو بس ڈاکٹر کہہ رہے تھے، ایک ہی بات یاد تھی، صفاحت، انکار۔ میں محبت کرتی تھی اور تالیاں بجاتی، میں تو صفاحت سے محبت کرتی تھی، میں نے مار دیا غزل کو۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ روزانہ ایک ہی بات بولتی ہیں اور اس کے بعد یہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، انہیں ہم انجیکشن لگاتے ہیں، بے قابو ہوتی ہیں، کبھی اپنے آپ کو مارتی ہیں، کبھی یہ مرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کا ٹریٹمنٹ چلتا رہے گا۔ اللہ سے آپ لوگ دعا کریں کہ کبھی زندگی کی طرف یہ لوٹ آئیں۔ ان کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے، مگر وہ جنونی ہو چکی تھی اور میری آنکھوں سے بے پناہ آنسو بہہ رہے تھے۔ گل مجھے ہو سکے تو معاف کر دینا، میں نہیں جانتا تھا واقعی کہ تم اتنی سیریس، تم میری محبت میں اتنی دیوانی تھی کہ تم نے غزل کی جان لینے کی بھی کوشش کی اور خود کو آج کیا کر ڈالا میری محبت میں۔ میں قدر کرتا ہوں گل تمہاری، میں نہ سمجھ سکا تمہاری محبت کو، مجھے اندازہ نہ تھا کہ تم مجھ سے اتنی محبت، جب تم بات کرتی میں تمہیں سمجھاتا کہ تمہیں اور لڑکے مل جائیں گے، ہو سکے تو گل مجھے معاف کر دینا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی اور وہ اتنا چلا رہی تھی، انکار انکار اس طرح کرتی اور رونے لگتی، اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اس کو دیکھ کے آنسو ضبط نہ کر سکا اور فوراً خالہ اور خالو کا ہاتھ پکڑ کے باہر آ گیا۔ کچھ دیر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، خالو بہت رو رہے تھے، ان کی سب سے پیاری اکلوتی بیٹی، اور خالہ نے کہا صفاحت یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تم گل اور غزل دونوں کو ہی اپنا لیتے۔ خالہ کاش میں ایسا کر سکتا، میں غزل کی محبت میں بہت آگے جا چکا تھا، یہ سب میں سمجھ ہی نہ پایا کہ ایسا ممکن ہو سکتا تھا۔ خالہ مجھے معاف کر دیں خالو، میں آپ کی بیٹی کا گنہگار ہوں۔ نہیں بیٹا، گنہگار تو گل ہے جس نے آج غزل کو اس حالت پہ پہنچایا اور اپنی زندگی کو آج اس حال پہ پہنچایا۔ اللہ سے ہم ڈھیروں دعائیں کرتے ہیں ہماری بیٹی زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ خالہ میں رات دن گل کے لیے دعا کروں گا اور اس سے ملنے آیا کروں گا، میں اس کا علاج کرواؤں گا، اور خالہ بس اسی امید پہ زندہ کہ میری بیٹی لوٹ کر آئی۔ 1 سال گزر گیا مگر گل کی حالت وہی تھی۔ ڈاکٹرز بس کہتے کہ ہم کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ، اللہ نے چاہا تو ان کی دماغی حالت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور غزل کے پاس میں روزانہ ہاسپٹل آفس سے لوٹتے جاتا، اس کے پاس بیٹھا رہتا،
اس سے باتیں کرتا، اس کے کانوں میں اپنی آواز سناتا۔ تو اب 1 سال کے بعد ڈاکٹرز نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ غزل کی فنگرز اب ہلنے لگی ہیں اور ان کے اندر کچھ ایسی تیزی آ رہی ہے، ہاتھ اور پیر تھوڑے تھوڑے ہلتے ہیں۔ امید اور دعائیں ایک دن ان کو کوما سے باہر نکال دیں گی۔ اور اس طرح 2 سال گزر گئے۔ 2 سال کے بعد غزل ہوش میں آ گئی۔ غزل بہت ویک ہو چکی تھی۔ غزل نے آنکھیں کھولتے ہی کہا میں میں تو چھت پر تھی، اور وہ پھر رونے لگی، اور اس طرح اس کو سب نے بہت تسلی دی۔ میری زندگی میں غزل تو لوٹ آئی، بہت 2 سال کی دعاؤں کا نتیجہ، مگر گل اپنا آپ کھو چکی تھی۔ گل مینٹل ہاسپٹل میں آج بھی ہے، اور غزل زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ میں خدا سے معافیاں مانگتا ہوں کہ شاید میں نے گل کا دل دکھایا، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وہ سچی محبت کرتی تھی مجھ سے۔ خالہ خالو کی حالت صحیح نہیں رہتی، روزانہ گل سے ملنے جاتے ہیں، روز اس امید پر کہ گل کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر محبت، ایک سچی محبت گل نے مجھ سے کی، اور آج کس مقام پر ہے۔ غزل آہستہ آہستہ زندگی کی طرف آ رہی ہے۔ مکمل غزل ٹھیک ہو جائے تو اپنی زندگی میں اسے ضرور لے کر آؤں گا، اور روزانہ گل سے ملنے جاتا ہوں۔ مگر ڈاکٹر سب کہتے ہیں آپ کوشش کریں کہ گل سے دور رہیں، اسے چھپ کر دیکھیں۔ آپ سامنے آئیں گے اس کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے، اور اب میں اسے چھپ کر دیکھتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں۔ ہر بار ڈاکٹر امید دلاتے ہیں، مگر وہ امید پھر ٹوٹنے لگتی ہے، اور گل کا جنون و غصہ بڑھنے لگتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ کبھی نہ کبھی گل زندگی کی طرف واپس آ جائے۔ امید کرتی ہوں آج کی اسٹوری، آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو، تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے، کامنٹس ضرور دیجئے۔ اور یہی بات ہے کہ محبت انسان کرتا ضرور ہے، مگر محبت اس طرح کرو کہ اپنا آپ نہ مٹا دو۔ جب آپ کو سامنے والا اگر کوئی آپ کی محبت کی قدر نہیں کر رہا، کوئی رسپانس نہیں دے رہا، یہ پوری دنیا کے لیے یہی میسج ہے، تو راستہ بدل لو۔ راستے بہت خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گل کے لیے بہترین اور خوبصورت اچھا جوڑ بنایا تھا، مگر گل کی نادانی نے آج اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس کے پیرنٹس اس کے لیے بہت اچھا لڑکا تلاش کر سکتے تھے، اتنی امیر لڑکی، اتنی خوبصورت، آج کہاں پر ہے؟ صرف محبت کر بیٹھی تھی۔ جو گل کا حال ہوا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور گل کے لیے کیا ملا؟ ایک مینٹل ہاسپٹل۔ صرف اس کی تکلیف اور اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ ایک محبت کر بیٹھی تھی اپنے کزن سے۔ یہ کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ زندگی میں نارمل رہیں، محبت کو اپنے اوپر اتنا کوئی سوار نہ کرے کہ وہ زندگی کا روپ بن جائے۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔